اکٹھا ہو رہا ہے تقریباً 1607 ارب روپے جو پروجیکشن چل رہی ہے اگلے 2 مہینے کی. 9 مہینے کا ہمارے پاس ڈیٹا آیا, باقی 3 مہینے کا شامل کر لیں تو یہ ہو جائے گا. یہ کیوں ہوا؟ جی اس میں سب سے پہلے جو آپ کے ناظرین کی سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کا نام لیوی کیوں ہے. لیوی اور ٹیکس میں فرق کیا ہے؟ ٹیکس جو ہے وہ ایک جنرل پرپز کے لیے ہوتا ہے, وہ آپ کسی بھی چیز کے اوپر اخراجات استعمال کر سکتے ہیں جو بھی حکومت کی پرائرٹیز ہوتی ہیں یا جو بھی ان کا رننگ ایکسپینڈیچر ہوتا ہے. جو لیوی ہوتی ہے وہ ایک خصوصی مقصد کے لیے ہوتی ہے, یعنی اس کا نام ہے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ پہ استعمال ہونا ہے. آپ نے کوئی پائپ لائن بنانی ہے, آپ نے کوئی یورو 5 سے یورو 7 پہ جانا ہے, کوئی ریفائنریز کا مسئلہ ہے کوئی آپ نے سیٹل کرنا ہے یا اس طرح کر کے جو بھی کچھ ہے, ٹھیک ہے, تو اس کا مقصد یہ ہے. لیکن پاکستان میں جو ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے وہ بٹ جاتا ہے صوبوں اور مرکز کے درمیان. وہ تقریباً 60% سے تھوڑا کم 57.5% صوبوں کو بٹ جاتا ہے اور باقی مرکز سے پاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ڈبل سے زیادہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے اتنے ہی پیسے اکٹھے کرنے کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کے, جو کہ اگر آپ کو لیوی میں جو 100% ملتی ہے اس میں نہیں کرنی پڑتی. تو یہ در حقیقت اس لیوی کو ٹیکس کی شکل میں مس یوز کر رہے ہیں. جو پیسے انہوں نے خود ہمیں بتایا, دیکھیں 2 سال سے یہ لوڈو کھیلتے رہے ایگریکلچر ٹیکس کے اوپر, آج تک ایک اس میں کوڑی نہیں جمع کی کسی سے. جو ریٹیل سیکٹر ہے اس میں ہمیں پہلے بتایا جی تاجر دوست ایپ, پھر انہوں نے کہا نہیں جی اب ہم ساروں کے لیے جو ہے نا وہ جتنی دکان ہے اتنے گز کے حساب سے ان کو 10,000 20,000 40,000 یہ دیں گے سالانہ, اور یہ فکس ریٹ کر دیا ہم نے, وہ بھی غائب ہو گیا. پھر اب ہمیں بتایا نیا ٹرمینالوجی آئی ہے پوری دنیا میں نہیں ہے کہ جی ہم کیا کر رہے ہیں ریٹیل ٹیکس کے میس نجنگ. اور میس نجنگ واللہ عالم کیا بلا ہے, جو ہمیں سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ جدھر پکڑا جائے اس کو وہیں پہ ذبح کر دے, یعنی جس کو جہاں پکڑ سکتے, اگر جولری سیکٹر ہے یا ریٹیل کوئی ایسا جس کو جہاں پکڑ سکتے ہیں وہاں ذبح کر دیں. جیسے یہ اضافی بل نہیں ہوتے وابڈا والے, یہ لنگڑیال صاحب نے یہ لینگویج اور یہ سب کچھ وابڈا میں سیکھا ہے, کیونکہ جب ان کا خسارہ پورا کرنا تھا انہوں نے تو یہ اضافی بل لگا دیتے ہیں. پھر جو آ کے لڑائی کر لیتے ہیں اس کا کم کر دیتے ہیں, جو دے جاتا ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. تو اس کو یہ میس نجنگ اب FBR میں آ گئی ہے. یعنی اتنا بھونڈا انداز ہے یہ, میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اس میں کوئی قانون کا قاعدہ نہیں ہے, جو جہاں جس کو ذبح کر سکتے ہیں. مگر یہ اب حکومت کے تو خود وزراء کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی چونکہ ٹیکس کا نظام اچھا نہیں ہے, وہ ٹارگٹ کمپلیٹ نہیں ہو سکا, اس لیے ہم یہاں سے اکٹھا کر رہے ہیں. تو یہ تو پھر لیوی نہ ہوئی, یہ تو ٹیکس ہوا نا جی. یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ تو پلاننگ منسٹر نے بیان دیا اسمبلی کے سامنے, پارلیمنٹ کے سامنے کہ دیکھیں آپ لوگ ٹیکس نہیں دیتے اس لیے ہم لیوی کے ذریعے اکٹھا کر رہے ہیں. تو وہ مان گئے نا, یہ اپنا ٹیکس کا فیلئر مان چکے ہیں. تو یہی لنگڑیال صاحب اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس میں جا کے کہتے ہیں جی مجھے ٹیکس لینے سے روکا جا رہا ہے, اگر مجھے مزید روکا گیا تو میں نام لوں گا. اور بھئی میں روک رہا ہوں, اسد اللہ صاحب روک رہے ہیں آپ کو, کون روک رہا ہے؟ ظاہری بات ہے جو حکمران ہے وہی روک سکتے ہیں. تو IMF بھی کہتا ہے نا 80 روپے کی آپ لیوی لگائیں, تو IMF بھی پیٹرولیم ڈیولپمنٹ کے لیے تو نہیں کہہ رہا, وہ بھی شاید ٹیکس اکٹھا کرنے کے لیے کہہ رہا نا. نہیں ایسا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس وقت خسارہ ہے آپ کا انرجی سیکٹر کا, یعنی الیکٹریسٹی کا اور گیس کا, اس کی ڈیٹ سروسنگ کے لیے بھی یہ اخراجات جو ہیں اس وقت ضروری تھا ٹو بیلنس دا بجٹ. لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ آپ جو جتنا بھی آپ کا مختلف مدوں میں آپ نے ٹیکس کیلکولیٹ کیا ہوا ہے سال کے شروع میں, وہ اگر پورا نہیں ہوتا تو آپ سب کچھ وزن اس پہ ڈال دیں. یہ تو نہیں تھا نا جی, یہ تو کہیں کا قانون بھی نہیں ہے. سو اینی وے بٹ دا پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک از دیٹ, اس میں جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے, جو افسوسناک بات ہے کہ 85% جو پیٹرول ہے وہ ہمارے 2 ویلر اور 3 ویلر استعمال کرتے ہیں. 85% یعنی تقریباً $6 ارب کا یہ بل ہے سالانہ, ٹھیک ہے. تو جب آپ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لگاتے ہیں تو سیدھا اس غریب کو ہٹ کرتے ہیں جس نے بیچارے نے 1 یا آدھا لیٹر دن کا ڈلوانا ہے, اور یہ سارا بوجھ ان پہ ڈال دیا گیا, نہ کہ جو ہماری اشرفی ہے جس میں ریٹیل سیکٹر ہے, جس میں ایگریکلچر سیکٹر ہے, جس میں یہ سارے جو انہوں نے خود مانے ہوئے تو ان کو چھوٹ ہے. ریل اسٹیٹ خاص طور پر, ٹھیک ہے, یہ سارے ان کے ٹیکس واپس. ابھی ملی بھگت سے جو ہے سپریم کورٹ میں وہ 7E بھی ختم ہو گیا. تو آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہ سارے پیسے تو وہاں سے آنے تھے. تو 640 ارب کا جو خسارہ ہے اس میں سے کم از کم یہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی دیکھیں اس میں کتنا, وہ کہتے ہیں جی میں نے بلوچستان میں سڑک بنانی ہے, تو وہ یہ بیچارے 2 ویلر بنا کے دیں گے آپ کو جن کے اوپر آپ نے لیوی لگا دی ہے. تو یہ باقی جو مگر مچھیں یہ نظر آ گئی آپ کو, دیکھیں نا. بالکل گفتگو سے ایک اور اہم سوال اٹھ رہا ہے اور شاید نہ لے کر آ جائیں, تو اس کرائسس سے ہم فوراً نکل آئیں گے دانیال صاحب؟ بالکل, یہ اس کرائسس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. میں آپ کو 2-3 فگرز بتانا چاہتا ہوں. جب جون 2025 میں آپ نے 2025 کی بات کی, بجٹ بن رہا تھا, اس وقت پاکستان کی پارلیمنٹ نے جو فائنانس منسٹری نے یا اسٹیٹ بینک نے مل کے جو بجٹ پیش کیا, اس میں جو ٹارگٹ تھا اس مالی سال کے لیے جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں انفلیشن کا, وہ 7.5% تھا ان جون 2025. اس سے 1 مہینہ قبل یعنی اپریل 2025 میں جو مہنگائی کی شرح تھی وہ 0.3% تھی, 1% سے کم سے. تو ان کو اس وقت جو ہے وائی اتری تھی
یا کسی نے آ کے ان کے کان میں پھونک مار دی تھی، یا ڈپٹی کمشنر نے بتا دیا تھا کہ ہم چھاپے نہیں ماریں گے، یہ نرخ نامے وغیرہ ختم کر رہے ہیں ہم، کہ ان کو پتا تھا کہ 7.5% تک مہنگائی چلے جانی ہے. اس کے بعد جب سندور ہوا، اس وقت کوئی سندور، فلڈ، یہ مشرق وسطیٰ آج کل ان کی زبان پہ چڑھا ہوا ہے، یہ کچھ بھی نہیں تھا. تو جو 0.3% ہے اور 7.5% ہے، آپ کو اندازہ ہی کتنا گنا اضافہ ہے. اٹس لائک 3000%، یہ 30 گنا اضافہ ہے، یعنی شوٹ ہے. ٹھیک ہے. اور اسٹیٹ بینک بذات خود نے صرف 5 to 7% اپنا ٹارگٹ رینج رکھا ہوا ہے، یعنی جون میں ان کو پتا تھا کہ ہم یہ بھی تجاوز کر جائیں گے. پھر میں آتا ہوں فلڈ کے بعد، سندور کے بعد، جنوری ایسا مہینہ ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اپنے پورے سال کا انفلیشن کا فورکاسٹ کرتی ہے. آپ ویب سائٹ پہ چلے جائیں اسٹیٹ بینک کے، وہاں پڑھ لیں جو مانیٹری پالیسی سٹیٹمنٹ ہے، اس میں آخری پیراگراف انفلیشن کا ہوتا ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اس سال کے مالی سال کے اینڈ میں، یعنی ابھی جہاں بیٹھے ہیں مئی اور جون میں، ہم نے تجاوز کر دینا ہے اپنا ٹارگٹ رینج. ٹھیک ہے. اور ڈبل ڈیجٹ میں شاید ہم چلے جائیں. جی. تو اس وقت جنگ تو شروع ہوئی ہے فروری 28 کو، تو جنوری 27 کو ان کو وائی اتر گئی تھی کہ ٹرمپ صاحب نے کیا کرنا ہے اور کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا. یہ ریلا آ رہا تھا. میں نے آپ کے پروگرام میں کتنی مرتبہ کہا ہے، 1.5 سال سے میں ماتم کر رہا ہوں کہ مہنگائی کا ریلا آ رہا ہے، مہنگائی کا ریلا آ رہا ہے. اصل میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی 2024 میں. اچھا. ستمبر 2024 میں ایک ایکٹ تھا 2022 میں لایا گیا کی وساطت سے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایڈوانس ٹو ڈپازٹ ریشو تمام بینکنگ سسٹم کا اگر 50% تک نہیں پہنچے گا دسمبر کی 31 تاریخ تک، تو ہم آپ پہ 15% ٹیکس لگائیں گے بقایا جات پہ. تو بینکوں نے ستمبر سے لے کے دسمبر تک 2 ٹریلین روپیز پمپ کر دیے مارکیٹ میں، اور گروتھ ہوئی نہیں. یعنی گروتھ 2-3% تھی، جو آپ کو سارا پتہ ہے. ایوریج گروتھ 1.7% رہی ہے. تو جب آپ پیسے پمپ کریں گے مارکیٹ میں اتنے بڑے پیمانے پہ، پروڈکشن ہوگی نہیں، گروتھ پروڈکشن ہی تو پھر پرائس رائز کرتی ہے. لیکن کب؟ اب اسٹیٹ بینک کی فگر ہے کہ جب آپ مانیٹری پالیسی ایکشن لیتے ہیں تو اس کے 18 ماہ بعد نمودار ہوتا ہے بازار کی سطح پہ. ٹھیک ہے جی. تو آپ دیکھ لیں کہ دسمبر تک انہوں نے کیا، تو جنوری کے دسمبر میں انہوں نے انکم ٹیکس ایکٹ کی شے کٹا دی آرڈیننس کے ذریعے، اور بینکوں کو اونے پونے ایک ٹیکس کا مزید مد میں ڈال کے تو ختم کر دی. تو جنوری میں 1 ٹریلین روپیز واپس بینک لے گئے، کیونکہ وہ پیپر لینڈنگ تھی کھاتا پورا کرنے کے لیے. لیکن 1.08 ٹریلین مارکیٹ میں ٹھہر گیا. اچھا. اب جنوری سے آپ 18 مہینے گنے، کدھر پہنچیں گے؟ جو اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ نمودار ہوگی بازار کے ساتھ 18 ماہ بعد، تو جنوری سے لے کے آج تک آپ گنے کتنے مہینے بنتے ہیں؟ 18. ٹھیک ہے. تو اب بالکل جو انہوں نے کہا ہے صحیح بتایا. ایگزیکٹ 18 مہینے کے بعد آج میں کہتا ہوں صبح یہ ایران کی جنگ ختم ہو جائے، سارے ٹینکر چل پڑے، آپ کی انفلیشن پھر بھی 25% تک جائے گی. اچھا جی، 25% تک جائے گی. بالکل جائے گی. تو یہ جو ابھی، اور اس حالات میں جو ہے اس میں ایک آخری چیز میں آپ کو بتا دوں، منسٹری آف فائنانس نے اپریل میں، ابھی ہم مئی میں بیٹھے نا، 10 دن پہلے اپریل کی جو ان کی منتھلی آؤٹ لک ہے، فارمل پبلیکیشن ہے، گپ شپ نہیں ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو سارا ایران وار کی جو ایفیکٹ ہے انفلیشن پہ، وہ 0.3% ہوگا. کتنا؟ 0.3%. تو جب یہ 15+ پہ چلے گئے سینسٹیو پرائس انڈیکس، اور 10.9 پہ چلے گئے کنزیومر پرائس انڈیکس، تو یہ 0.3 تو تھی 6-7% پہ فروری میں جب جنگ شروع ہوئی ہے. تو یہ اس کا کون جواب دے پھر، اگر صرف 0.3؟ ان کو سب پتا تھا. دیکھیں میں مختصر بات میں، مہنگائی کی جاتی ہے، مہنگائی ہوتی نہیں ہے. اچھا، کیوں کی گئی ہے؟ میں نے آپ کو ساری ہسٹری بتا دی ہے. نہیں مطلب اس سے آپ فائدہ کیا حاصل کریں گے؟ اس سے فائدہ یہ حاصل کرنا چاہ رہے تھے کہ ان کا یہ موقف تھا اس وقت کا کہ بینک جو ہیں کچھ کیے بنا اپنا بہت بڑے منافع کما رہے ہیں اور ہمیں دے کچھ نہیں رہے ہیں. تو ان کے نیچے ان کو ڈرایا گیا کہ ہم آپ کے اوپر ٹیکس لگائیں گے کیونکہ آپ ADR نہیں میٹ کر رہے. یہ ایک اور قانون میں شک ڈالی انہوں نے. ٹھیک ہے. اس کو جب ڈرا کے جب یہ ان کی زبانیں باہر آ گئی، پیسے پھینک کے مارکیٹ میں، پھر اپنا ٹیکس لے لیا اپنا خسارہ پورا کرنے کے لیے اور مارکیٹ کو چھوڑ دیا. کیونکہ ہم اکانومسٹ تو ہے نہیں. تو ایک منٹ، ہم اکانومسٹ تو ہے نہیں، اسی لیے تو ہم وہاں بیٹھ نہیں رہے، کیونکہ ہم نے پہلے بھی ستیہ ناش کیا تھا. آغا صاحب یہ تو علامت ہے شاہ آغا صاحب کے بقول. یہاں کچھ دیر پہلے مقابلہ کیا گیا تھا انڈیا اور پاکستان کا کہ وہ معیشت بہت بڑی ہے اور ان کے فارن ایکسچینج ریزروز ہیں. میں صرف آپ کے ناظرین اور آپ کے لیے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ افغانستان تو پاکستان جتنا ملک نہیں ہے نا، ہم سے چھوٹا ہے. ان کے جو زرع مبادلہ ہے وہ سارا ضبط ہے، کیونکہ ان کی حکومت کو ریکگنائز نہیں کیا جاتا ہے. وہاں ایڈ بھی کوئی نہیں دی جاتی اسی وجہ سے. مطلب حالات اس سے شاید پتلے ہونا مشکل ہے. تو آپ گیس کریں کہ اس ساری جنگ کے بعد افغانستان نے کتنا اپنے پیٹرول کا ریٹ؟ آئی تھنک 32-35% ہے شاید. 0 بالکل نہیں بڑھایا انہوں نے. جی. تو یہ میرے خیال میں آرگیومنٹ ایکچولی
فیئر نہیں ہے. اگر آپ بنگلہ دیش کو دیکھیں, مثال دی جاتی ہے کہ جی ہم نے دیوالیے سے بچایا پاکستان کو, تو یہ جو سری لنکا ہے اس کا تو دیوالیہ نکل گیا تھا نا جی. تو آپ گیس کریں, وہ سخت سے سخت IMF پروگرام میں ہے وہ بھی. تو وہاں پر جو پٹرول کی قیمت بڑھی ہے ایران جنگ کے بعد, وہ 3.5% ہے. اچھا, بنگلہ دیش میں انقلاب آ گیا, وہاں پر پٹرول کی قیمت بڑھی ہے 3.5%. انڈیا میں 0, افغانستان میں 0. ہمارے ہاں کتنی بڑھی ہے آپ گیس کریں ذرا؟ I think 50% سے زیادہ. 77%. 77%. جی. اچھا, ٹھیک ہے, تو آپ لگا لیں صاحب کیا ہو رہا ہے. وہ بھی سارے ہرموز سے ہی لیتے ہیں, ہم اکیلے نہیں. صاحب دیں گے. لیکن وہ جو دوسری بات ہے بائکس والی, تعداد بتا دی انہوں نے, اتنے لوگ بائکس خرید رہے ہیں. بائنگ پرچیزنگ پاور پیٹرول کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کی کم نہیں ہوئی. بہت سارے لوگ میں ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں جو اپنی گاڑیاں کھڑی کر کے تو موٹر سائیکل لے رہے ہیں کیونکہ ان کا بس ہی نہیں چل رہا. ایک بات. دوسری بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی میں اس وقت اتنے نشانیاں موجود ہیں ہو رہی, آپ کو اندازہ نہیں ہے لوگوں کے حالات کیا ہیں. یا آپ کہہ رہے ہیں لوگ پرچیز کر رہے ہیں, میں لوگوں کو جانتا ہوں جن کے پاس 2 موٹر سائیکل ہے, ایک بیچ کے تو اپنے بچوں کی فیسیں دے رہے ہیں. میں لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے موبائل فون اپنا بیچ کے تو بجلی کا بل کا باقی حصہ پورا کیا. تو آپ کو اندازہ نہیں ہے لوگوں کے حالات کیا ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے لوگوں کے حالات کیا ہے. بس ہو گئی, جو پہلے پہاڑ ٹوٹا تھا مہنگائی کا, اس کے داب کے نیچے سے ابھی تک لوگ نکلے ہی نہیں تھے کہ یہ دوسرا پہاڑ ٹوٹ گیا ان کے اوپر. بس ہو گئی ہے. اور جو ساتھ میں اصل پرابلم دوسری بھی ہے کہ بے روزگاری بھی بڑھتی چلی جا رہی. اس وقت 21 سالہ ہائی پہ ہے ہماری بے روزگاری. اور یہ نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ صرف اس حکومت کا قصور ہے, ایسا بالکل نہیں ہے. اور یہ مہنگائی کا بھی جو پہلے پہاڑ ٹوٹا ہے وہ صرف اس حکومت کا نہیں ہے. یہ جو ابھی ہم جو برداشت کریں یہ بالکل ان کا بنایا ہوا ہے. لیکن جو ماضی میں ہوا ہے جب آل ٹائم ہائی پہ گیا تھا 45% کا, وہ تو یہ بتا ہی نہیں سکے بیچارے جو اپنے آپ کو پروفیسر کلانے میں سارا دن لگے رہتے ہیں. لیکن اصل میں اگر وہ آپ 18 مہینے پیچھے گنے تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ PTI کا کارنامہ تھا, اور یہ والا جو ہے یہ نون لیگ کا کارنامہ ہے. اور جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو 20% تک ان کی مہنگائی گئی تھی فار دا فرسٹ ٹائم, وہ ان کا کارنامہ تھا. تو جو عوام ہے, اب جتنی بھی نجی سروے ہیں آپ ان کو دیکھ لیں, وہ کہتے ہیں 75% عوام کہتی ہے ہمارا نمبر 1 پرابلم انفلیشن ہے, اور جو باقی 20% ہے وہ کہتی ہے کہ جی ہمارا نمبر 1 پرابلم ان امپلائمنٹ ہے. جو باقی سارا کچھ ہے, کشمیر, نیوکلیئر, پانی, سڑکیں, ایجوکیشن, وہ سارا 10% میں ہے, کوئی 2% ہے, کوئی 1% ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو 2 مدیں ہیں, مہنگائی اور بے روزگاری, پچھلی 3 حکومتیں جو آئی ہیں پاکستان میں آج تک, اس میں سب سے برا پرفارمنس پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے تینوں کا. تو آپ پھر بتائیں اس جمہوریت کا اب کیا بننا آگے. صحیح بتائیں جی آغا صاحب, آپ بتائیں. دانا صاحب یہ جو آرگومنٹ ہے کہ نئی کمپنیاں رجسٹر ہو رہی ہیں, یہ گروتھ کی طرف اشارہ نہیں کرتا؟ جی یہ اکثر استعمال ہوتی رہتی ہیں. اس طرح ایک سٹاک مارکیٹ کا بھی بڑھنا پھولنا جو وہ نشانہ بنتا ہے, مختلف حکومتیں استعمال کرتی رہی ہیں. لیکن جو بزنس انڈیکس ہے حبیب بینک لمیٹڈ کا, جو کہ اسٹینڈرڈ اینڈ پورز کے ساتھ مل کے وہ بناتے ہیں, وہ ابھی شائع ہوا تھا تقریباً 4-5 دن پہلے. تو وہ تو ایک مطلب اس کی نیگیٹو صورتحال ہے. تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ جی نیکسٹ آرڈرز جو ہیں وہ کون سے آ رہے ہیں اور کس مد میں جو ہے نا مختلف کمپنیز انویسٹمنٹ کتنا کرنی ہے وغیرہ. تو یہ جب نیگیٹو ہوتا ہے اس کا مطلب آؤٹ لک جو ہے وہ پازیٹیو نہیں ہے, اور یہ پوری اکانومی کو دیکھتے ہیں. اور یقیناً آپ کے فائنانس منسٹر صاحب اس چیز کی مطلب تائید کریں گے کیونکہ وہ خود HBL چلاتے رہے. سو یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی ہوا میں سے فگر آئے ہیں, یہ مطلب پرائیویٹ سیکٹر کے ہیں. وہ ٹھیک ہے, بات کے گروتھ جو ہے وہ اس سال جو ہے حکومت کی خواہش تھی کہ وہ زیادہ ہو جائے پہلے سے, اور لیکن کتنی زیادہ, یعنی اگر وہ پہلے 3.6% تھی تو اس سال ہی کہہ رہے ہیں 4 یا 4.1% پہ جائے گی. تو پاکستان کے جو معاشی جسم ہے اس کے اوپر ماس چڑھنا شروع ہوتا ہے کوئی 5% کے بعد, 6% کے بعد جا کے ہم تھوڑا صحت مند ہوتے ہیں, یعنی ہمارے قرضے اترنے شروع ہوتے ہیں, ہماری غربت کم ہونی شروع ہوتی ہے, ہماری امپلائمنٹ بڑھنی شروع ہوتی ہے, یعنی ان امپلائمنٹ بے روزگاری کم ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس وہاں تک پہنچنے کے لیے جو ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ ہے وہ نہیں ہو پا رہی. اور میں ابھی سلوشنز کی طرف آ رہا ہوں, کافی مطلب تنقیدی جائزہ ہو گیا. تو اس حصے میں حکومت کے پاس در حقیقت
کوئی اقدام نہیں ہے. یعنی یہ جو میں نے آپ کو ایک اقدام بتایا ہے بینکس کا, وہی ADR جو انہوں نے اس وقت یہ سارا کر کے تو 50% کے قریب لانے کی کوشش کی, وہی آج جو ہے واپس 36% کے لگ بھگ جو ہے نا پھنسکی ہوئی ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بینکوں کے پاس پیسہ نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ بینکاری نظام جو ہے وہ مارکیٹ میں پیسہ دینے سے گریز کر رہا ہے. ان کے پاس ایک بیک سٹاپ ہے کہ وہ حکومت کو پیسے دیتے ہیں, وہاں سے ان کو منافع مل جاتا ہے, ان کا گزارا چل رہا ہے, تو اسی میں خوش ہیں کہ ہماری لائبلٹیز نہ آئیں. لیکن یہ ایک امپیس جو ہے یہ گروتھ کو ڈیمیج کر رہا ہے. اور اگر یہ ڈومیسٹک انویسٹمنٹ نہیں آئے گی, اب تو SIFC والوں نے بھی کہہ دیا کہ جی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تب آتی ہے جب آپ کا ڈومیسٹک انویسٹمنٹ انوائرمنٹ بہتر ہو. تو ڈومیسٹک انوائرمنٹ بہتر, یہ چودھری صاحب نے تو, میں نے تو, یہ آپ نے تو نہیں کرنا نا, وہ تو مطلب پیمانے کے اوپر جو ہے وہ بینکاری نظام نے کرنا ہے, تو وہ نہیں ہو پا رہا. لیکن گورنمنٹ کے پاس اور اسٹیٹ بینک کے پاس اس کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے کسی قسم کی اسٹریٹجی, میں بہت ساری چیزیں پڑھتا ہوں, کم از کم مجھے تو نہیں ملی, اگر ہے تو بتا دیں. بڑی خوشی بتائیے سر کہ یہ جو یہ کلائمیٹ سپورٹ لیوی ہے جو آرڈیننس 1961 کے تحت نافذ کی گئی ہے, اس کی مد میں بھی ابھی تک پہلے 9 مہینے میں 29 ارب روپے اور شاید ٹوٹل 12 مہینے کا جو ٹارگٹ ہے 51 ارب روپے جمع ہونے کی توقع ہے. تو یہ کیا ہے, یہ کون سی لیوی ہے اور یہ کہاں خرچ ہوتی ہے؟ یہ اس لیے جی کہ پاکستان میں ایک نئی EV پالیسی بنی, EV کو الیکٹرک وہیکل کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اس نئی EV پالیسی میں سے ایک قسط جو ہے وہ سامنے آ گئی, اس کا نام ہے پیو. تو وہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے ہر الیکٹرک بائک خریدنے والے کو 80,000 روپے کی سبسڈی دیتی ہے. وہ ان پیسوں میں سے دیتے ہیں کہ ہم پیٹرول سے ہٹ کے تو الیکٹرک بائک پہ چلے جائیں. اس کا رزلٹ کیا آیا یہ بھی سن لیں. 119,000 بائکس کے لیے انہوں نے فنڈ مختص کیا اس سال, اس میں سے 44,600 اپلیکیشنز آئیں اور بینکوں نے صرف 4,100 اپلیکیشن منظور کی, یعنی نہ ہونے کے برابر. تو اگلے سال اب یہ بھی پیسے بچ جائیں گے اور اگلے سال کے بھی جمع, تو وہ 2 لاکھ پر چلے جائے گا یا اس سے زیادہ ہو جائے گا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو چائنیز سٹائل ہے الیکٹرک بائک کا, وہ پاکستان کے کسٹمر نے ایکسیپٹ نہیں کیا, باوجود سیونگز کے, باوجود پیٹرول مہنگا ہونے کے, سب کچھ. اس کی وجوہات 2-3 ہیں. ایک تو اس کی ریسیل ویلیو کوئی نہیں ہے. یہ جو آپ دیکھتے ہیں ہونڈا کا کیش CD70 کیش ڈپازٹ ان کا اشتہار چلتا ہے, اصل میں وہ کیش ڈپازٹ CD نہیں ہے, وہ تو اس کی الیکٹرانکس کا ترجمانی کرتا ہے. لیکن جو کیش ڈپازٹ وہ بازار میں مارکیٹ بنی ہوئی ہے. جس وقت الیکٹرک بائک شو روم سے دروازے سے باہر آتی اس وقت اس کی ریسیل ویلیو زیرو ہو جاتی, 50% نہیں, زیرو. کوئی لینے کے لیے تیار ہی نہیں, وہ چابیاں لیے پھرتے بیچارے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی پرفارمنس نہیں ہے. ہماری مارکیٹ میں اس کو کھلونا سمجھا جاتا ہے لڑکیوں کے لیے اس طرح کر کے, کیونکہ وہ 55 سے اوپر نہیں جاتا. اگر 2 لوگ بیٹھ جائیں تو 35 پہ آ جاتا ہے. 5 ڈگری کی کاٹی آ جائے یا انڈر پاس اوور پاس تو وہ بالکل جو ہے نا ایسے پاؤں مارنے پڑتے ہیں تو وہ آگے چلتا ہے. تو اس لیے وہ نہیں چل پایا یہاں پر. اور پاکستان میں ہماری جو انڈسٹری ہے وہ اتنی ناقص ہے کہ انہوں نے کوئی انوویشن بھی نہیں کی. وہ بس کیش کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری دیہڑی لگ جائے اور باقی چیزیں جائے باہر میں. تو اس لیے یہ جو ہب موٹر ہے جس میں پاکستان میں 99% ہب موٹر آئی ہوئی ہے, یہ فیل ہے پاکستان میں. ہم 4 سن لیں, ہم 4 لوگ بیٹھتے ہیں بائک کے اوپر. ہب موٹر جو ہے ویل کے ہب کے اندر ہوتا ہے, ایکسل کا زور سارا اس کے اوپر ہوتا ہے. تو جب ہمارے ماشاءاللہ سڑکوں پہ ہمارے ٹھیکیداروں نے بنائی ہوئی نا, ہمارے سیاسیوں کے ساتھ مل کے, وہی سارے حصہ لیتے ہیں اس میں سے. ہر حکومت کے دور میں کوئی فرق نہیں ہے ان ساروں میں, ٹھیک ہے جی. تو وہ جو کھڈے ہوتے ہیں ان میں جب آپ 35 کلومیٹر کے سپیڈ پہ 4 لوگ چھوٹی سی اسکوٹی پہ بیٹھ کے دھڑل ہوتا ہے تو اس کی الائنمنٹ جو ہوتی ہے روٹر کی وہ آؤٹ ہو جاتی ہے. اور وہ بائک جو ہے ناقص. اس وقت آپ بلال گنج میں جائیں, لائنیں کھلی ہوئی ہیں میکینکوں کی جو صرف وہ موٹر صحیح کر رہے ہیں. تو یہ ابھی نیا ہے نا, تو لوگوں کو چسکا تھا بڑا کہ وہ, لیکن یہ بیسکلی ہب موٹر اور ای بائکس کی جو اس وقت پرفارمنس ہے اور ریسیل ویلیو, ان وجوہات کی بنیاد پر یہ تقریباً فیل ہو گیا. اور گورنمنٹ لیکن لیوی تو وصول کی جا رہی ہے. تو یہ جو انہوں نے بتایا ہے, 1 منٹ کے لیے, جو انہوں نے بتایا 2.2 ملین صرف ہونڈا 70 کی, بات ان کی درست ہے. لیکن اس کے مقابلے میں آپ 80,000 سبسڈی دے کے بھی اگر الیکٹرک بائکس کی بات کریں تو وہ کوئی 43,000 ہے تمام کمپنیوں کی ملا کے, جو کہ نہ ہونے کے برابر. صحیح ہے. آغا صاحب یہ جو پھر تھوڑا سا ڈی ٹریک ہو گئے, جو پالیسی اس کے لیے بنائی گئی ہے وہ